پاکستان سے وطن واپس جانے والے افغان پناہ گزینوں کی تعداد میں گزشتہ 2 ماہ میں غیر معمولی تیزی آئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یعنی UNHCR کے مطابق صرف اگست کے مہینے میں 50,000 سے زائد افغان مہاجرین رضاکارانہ طور پر پاکستان سے افغانستان واپس گئے ہیں۔ افغان مہاجرین کی واپسی کے عمل میں تیزی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے فیصلے کے مطابق پاکستان میں 3 دہائیوں سے زائد عرصے سے مقیم اندراج شدہ پناہ گزینوں کے قیام کی مدت 31 دسمبر 2016 کو ختم ہو جائے گی اور اس مدت میں توسیع کا تاحال کوئی عندیہ بھی نہیں دیا گیا ہے، جبکہ پاکستان میں بغیر اندراج کے مقیم افغان شہریوں کے خلاف پولیس اور انتظامیہ کی کارروائیوں میں بھی تیزی آئی ہے۔ اس صورتحال میں افغان مہاجرین واپس تو جا رہے ہیں لیکن بوجھل دل کے ساتھ۔ کوئٹہ میں افغان مہاجرین کے ایک اسکول میں پڑھانے والے فضل الرحمان پاکستان ہی میں پیدا ہوئے اور یہیں تعلیم حاصل کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا رہن سہن پاکستانیوں ہی کی طرح کا ہو گیا ہے اور ایسے میں وہ خوشی سے اپنے وطن واپس کیسے جا سکتے ہیں۔ یہ میں اپنا مثال لیتا ہوں، یقین کرو میں پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ جب پاکستان پہ جب سیلاب آتا تھا یا کچھ ارتھ کویک وغیرہ وغیرہ، ان کے ساتھ میں وہ مدد کرتے تھے، تو ہمیں بھی کچھ چاہیے کہ ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کرے۔ جب یہ افغانی جو جا رہے ہیں، یقین کرو یہ بہت دکھی ہو کے مجبور ہو کے جا رہے ہیں، جیسے کہ میں خود ہوں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے سرحدی امور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القادر بلوچ کہتے ہیں کہ حکومت کی ترجیح یہی ہے کہ افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل رضاکارانہ ہو۔ جہاں تک ریفیوجیز کا تعلق ہے، ان کی باعزت واپسی کا ایک میکانزم ہے، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور کٹ آف پیریڈ ہم نے دیا ہوا ہے 31 دسمبر اس سال کے آخر تک۔ اس وقت بھی تقریباً دن میں 4 سے 5 ہزار افغان ریفیوجیز واپس جا رہے ہیں افغانستان، خاص کر تورخم بارڈر کے تھرو۔ تاہم ایسے افغان جن کے پاکستان میں کاروبار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے رواں سال کے آخر تک سب کچھ یہاں ختم کر کے اپنے وطن واپس جانا ممکن نہیں۔ کراچی میں مقیم افغانوں کے ایک نمائندے حاجی عبداللہ شاہ بخاری کے بقول صوبہ سندھ سے بہت سے افغان مہاجرین واپس جا چکے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کے کہ افغان مہاجرین اپنے ملک نہیں جا رہے ہیں۔ افغان مہاجرین جا رہے ہیں، وطن جو ہے ایک ماں کی حیثیت رکھتے ہیں، کوئی اپنے ماں سے بیزار نہیں ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں روزگار ہے، یہاں کاروبار ہے اور ہم حکومت پاکستان سے یہی خواہش ہے، یہ پورا مہاجرین کے تو یہ خواہش ہے کہ ایک کم از کم 1 سال تو دیا جائے تاکہ یہ لوگ جو معاملات ہیں پاکستانی بھائیوں کے ساتھ ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، کوئی جو انہوں نے خرید و فروخت کیا ہے اس کے اپنے معاملات تو ختم کر تو نکلیں۔ حال ہی میں افغانستان کے وزیر برائے امور مہاجرین سید حسین علمی بلخی نے پاکستان کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پاکستانی حکام سے ملاقاتوں کے علاوہ افغان مہاجرین کے ایک جرگے سے بھی ملاقات کی۔ پاکستان میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کی ترجمان دنیا اسلم خان کہتی ہیں کہ افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے عمل میں تیزی تو آئی ہے، لیکن ان کے بقول بہت سے افغان اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اب جب ان کی واپسی کی بات ہوتی ہے تو کیونکہ آپ 15 لاکھ انسانوں کی بات کرتے ہیں، ان 15 لاکھ انسانوں کو، ان کے بچوں کو سکول چاہیے، صحت کی بہترین سہولتیں چاہیے، فیملیز کو چلانے کے لیے روزگار چاہیے۔ بہت ساری فیملیز جانا چاہ رہی ہیں لیکن وہی پرابلم ہے کہ ان کے پاس زمین نہیں ہے، رہائش کے لیے گھر نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے انویسٹمنٹ پاکستان میں کی ہے، وہ یہ انویسٹمنٹ کس طرح سے افغانستان لے جا سکتے ہیں؟ تو یہ براڈر ایشوز تھے جو انہوں نے ایمبیسڈر صاحب، UNHCR، پاکستانی وزیر صاحب اور افغان وزیر صاحب کے نوٹس میں لائے۔ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کے جرگے کے رکن حاجی معلم اللہ خان کہتے ہیں کہ افغانستان کے بیشتر علاقوں میں اب بھی لڑائی جاری ہے اور ایسے حالات میں ان کے بقول واپس جانے والے مہاجرین کی آبادکاری کے لیے افغان حکومت کی طرف سے کوئی بڑا منصوبہ شروع نہیں کیا گیا ہے۔ میرا یہ مطالبہ ہے، یہ جو ٹیم اس نے دیا پاکستان UNHCR افغانستان نے، یہ ٹیم مہاجروں کے لیے بوٹ توڑا ہے، یہ ٹیم ٹھیک نہیں ہے، اس ٹیم میں مہاجر نہیں جا سکتا ہے کیونکہ افغانستان حکومت کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے اس کے لیے کہ ادھر جائے، ادھر رہائش پذیر ہو جائے، ادھر اپنا کام کرے، کوئی بندوبست اس کے پاس نہیں ہے۔ جو مہاجر گیا ادھر ایسے پڑا ہے۔
افغان وزیر نے پاکستان میں مہاجرین سے ملاقاتوں میں کہا تھا کہ ان کی حکومت بین الاقوامی برادری کے تعاون سے وطن واپس آنے والے افغانوں کی آبادکاری کے لیے ایک منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ افغان مہاجرین کا کہنا ہے کہ اگر انہیں زبردستی واپس بھیجا گیا تو 30 سال سے زائد عرصے تک پاکستان نے ان کی جو میزبانی کی ان قربانیوں کو دھچکا لگے گا۔ پاکستان کی ایک سیاسی و مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی حکومت سے کہا ہے کہ افغان مہاجرین کو زبردستی ان کے ملک واپس بھیجنے سے اجتناب کیا جائے۔ یہ سارا مسئلہ ایک انسانی مسئلہ ہے، اور بجائے اس کے کہ یہ لوگ جو 40 سال تک آپ کے خدمات کے ممنون ہونے چاہیے تھے، ان کو یہ ساری چیزیں بھول جائیں گی، اور آپ کا یہ آخری رویہ جو ہے وہ ساری زندگی ان کو یاد رہے گا۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو اس طریقے سے ملک سے نکالیں۔ پاکستان کے وزیر عبد القادر بلوچ کہتے ہیں کہ حکومت کو یہ احساس ہے کہ ایسا کوئی اقدام نہ کیا جائے جس سے افغان مہاجرین کی دل آزاری ہو۔ افغان گورنمنٹ اور ہم ہینڈ ان گلو کام کر رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوشش ہم کریں گے کہ یہ معاملہ باعزت طریقے پہ سیٹل ہو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کیا جائے، ان کی شکایتیں نہ ہوں۔ اور اتنا عرصہ جب ہم نے ان کی میزبانی کی ہے، 37 سال 38 سال، یہ جو کچھ ہم نے قربانیاں دی ہیں، یہ اس کو ہم ضائع نہ کریں۔ پاکستان میں تقریباً 15 لاکھ افغان باشندے قانونی طور پر بطور پناہ گزین رہ رہے ہیں، جبکہ اتنی ہی تعداد میں افغان شہری بغیر اندراج کے ملک کے مختلف علاقوں میں مقیم ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ غریب ملک ہونے کے ناطے پاکستان نے افغان پناہ گزینوں کی ہر ممکن حد تک مدد کی، لیکن معاشی دباؤ کے سبب اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین کا بوجھ اٹھانا اب تنہا پاکستان کے بس کی بات نہیں۔ رواں سال ہی پاکستان، افغانستان اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے 6 فریقی اجلاس میں عالمی برادری پر زور دیا گیا تھا کہ وہ افغان پناہ گزینوں کی واپسی کے عمل کو مکمل بنانے میں اپنا تعاون اور کردار ادا کرے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔